ہم عملاً دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ اس سودے پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی اس بات کو مانتے ہیں اور اس سودے میں شریک ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سودے سے باہر رہتے ہیں۔ اس کے لیے جو اگلی ہی آیت ہے اس میں 9 خصوصیات بتائی گئی ان لوگوں کی کہ جو یہ سودا کرتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم 2 طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 میں بتائی گئی 9 نشانیاں موجود ہیں، وہ لوگ تو اللہ سے سودا کریں گے کہ اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ دیں گے اور اس پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے میں انسان کے مال اور جان کا خریدار ہے۔ لیکن جن لوگوں میں وہ 9 خصوصیات جو کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں آئی ہیں نہیں موجود، تو یہ سودا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سودا کرنے کے اہل ہم پہلے سے ہی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں۔ تو اگر ہم اس کا اہل ہیں، ہمارے اندر وہ خصوصیات ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو سودا ہے کہ ہمیں ہماری جان اور مال کے بدلے میں وہ جنت عطا فرما دے گا، ہم اللہ سے وہ سودا کرنے کے قابل ہوں۔ تو اس سودے کو کرنے کے لیے جو 9 باتیں بتائی گئی ان میں سب سے پہلی بات ہے التائبون، وہ لوگ کہ جو توبہ کرنے والے ہوں۔ اس پہ ہم اپنی پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ التائبون کے بعد العابدون، وہ لوگ کہ جو بندگی اختیار کرنے والے ہوں۔ آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے۔ عبد کا لفظ عربوں کے ہاں غلام کے لیے بولا جاتا تھا، ہمارے ہاں کیونکہ اب غلامی تو نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں شاید کہ غلامی نہ ہو، لیکن اس وقت کے عرب میں غلامی ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارے کی شکل میں موجود تھی جس کو اسلام نے آ کے ختم کیا۔ عرب جب بازار جاتے تھے تو اپنی باقی سودا سلف کی خریداری کے بعد ان کو اگر ضرورت ہوتی تھی تو کچھ انسان جنہیں غلام کہا جاتا تھا، عبد کہا جاتا تھا، وہ بھی اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے وہ غلام بھی خرید کے لے آتے تھے۔ عربوں کے ہاں ان غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی لائبلٹی اس کے مالک پہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ اخلاقی طور پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، خواہ اس کی جان بھی لے لے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو عبد ایک تو غلام کو کہتے ہیں۔ یہ جو عابدون ہوتے ہیں، جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں، ان میں 2 باتیں ہیں۔ عبادت میں ایک پرستش ہوتی ہے اور دوسری بندگی ہوتی ہے۔ پرستش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ورشپ کے لیے، اپنی پوجا کے لیے کچھ چیزیں انسانوں کو دی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، ان میں ایک تو کلمہ طیبہ ہے، باقی 4 باتیں کیا ہیں؟ انہیں عبادات 4 کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ اللہ کی پرستش کے طریقے ہیں۔ اللہ کی اس بندگی کو ادا کرنے کے لیے نماز کا کیا کردار ہے، روزہ کس طرح سے کارآمد ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اور حج کیا کرتی ہیں، یہ بہت گہری اور بہت تفصیل طلب بات ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی مان کر چلنا، اپنی مرضی نہ رکھنا۔ غلام جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، نہ اس کا اپنا جسم ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، نہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے، نہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، نہ اس کا اپنا مال ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، نہ اس کا اپنا وقت ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی خواہشات کو بھی، اپنی ہر چیز کو اپنے آقا کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، تب جا کے وہ غلام بنتا ہے، ورنہ وہ ایک نافرمان غلام یا ایک کچا غلام کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اور بندے کا تعلق بھی عبد کا ہے، غلامی کا بھی ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم سے باہر ہو، اس میں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا جائے، اپنی مرضی کو ختم کر دیا جائے،
اللہ کی مرضی کو لے کے چلا جائے، اس کو عبدیت، اس کو غلامی، اس کو عابدون کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بندگیوں کو پہچان نہیں سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی پہ چلوں گا، میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا، یہ جو جی چاہے گا میں کروں گا، یہ جی جو ہے یہ خود انسان کا آقا ہے، وہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان کو اپنی مرضی پر چلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کیا تو نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہ جی، یہ مرضی انسان کی خدا ہے۔ سب سے پہلی خدا تو یہی ہے، اس سے جان چھڑانا، اس سے نجات حاصل کرنا۔ عموماً لوگ اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں وہ لوگ جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، جو جی کے اور طبیعت کے اور جو اپنی مرضی کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ سب سے ورسٹ قسم کی غلامی، سب سے بڑی غلامی، سب سے زیادہ جکڑنے والی غلامی جی کی غلامی ہے۔ مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے نہیں پتہ کہاں سے ملے گا۔ دو، مجھے آرام چاہیے، مجھے نہیں پتہ کہ یہ آرام تمہارے جو اعلیٰ مقاصد تم نے طے کیے ہیں ان میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ مجھے تمہارے اعلیٰ مقاصد سے زندگی کے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم نے اگر زندگی میں کوئی ٹارگٹ، کوئی ہدف طے کیا تو میری بلا سے، میرے آرام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، میرے کھانے میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، میری حفاظت میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہارے اعلیٰ مقاصد گئے بھاڑ میں۔ یہ ہے جی، یہ ہے انسان کا نفس جس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو اسی کی غلامی سے جان چھڑانی ہوتی ہے، ورنہ کوئی اعلیٰ مقصد آپ حاصل نہیں کر سکتے، نہ پڑھائی میں، نہ کمائی میں، نہ دنیا میں، نہ اپنے اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے میں، کہیں پہ بھی یہ ہر جگہ آپ کے آڑے آئے گا، یہ کہے گا نہیں میری بات مانو۔ تو ایک شخص نماز میں کھڑا ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں اللہ کی بندگی اور غلامی کا جو اقرار کر رہا ہوں تو میں تو ابھی تک اپنے نفس کا غلام ہوں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے تو اللہ کے سامنے سبمٹ کروں گا نا۔ میں پہلے ایک غلام یہ کہے دوسرے آقا کو آ کر کہ میں تیرا غلام ہوتا ہوں، بھائی پہلے اس سے تو جان چھڑاؤ نا، اپنے پرانے آقا سے تو جان چھڑاؤ نا، پھر جا کے تم میری غلامی میں آنا، اپنے آپ کو آزاد کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ یہ غلامی سب سے بری غلامی۔ پھر یہ ہے کہ اور بہت سی غلامی ہیں، بہت سے لوگ آقا بننے کے لیے آتے ہیں۔ جو کوئی بھی آقا بننے کے لیے آتا ہے وہ خود کسی کا غلام ہوتا ہے، تو انسان اکثر غلاموں کا غلام بن جاتا ہے۔ انسان کسی کو آقا کس لیے مانتا ہے؟ اپنی احتیاجات، اپنی ضروریات کے پورے ہونے کے لیے، اپنی سیفٹی، سیکیورٹی، حفاظت، صحت، مال و متاع، اس دنیا کے بعد کی دنیا میں کامیابی، اس سب کے لیے اگر کسی کو آقا ماننا ہے، بندگی کرنی ہے تو اس کی کریں جو اس سب کا مالک ہے، جس نے اس سب کو پیدا کیا، جو اس پر العزیز ہے، جس کا پورا اختیار چلتا ہے۔ اگر آپ اس کی غلامی میں ہیں تو پھر سب ٹھیک ہے، اگر کسی اور کی غلامی میں ہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ آپ کی حفاظت پہ نہیں کر پائے گا، وہ آپ کو رزق بھی نہیں دے پائے گا، وہ آپ کی احتیاجات اور ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پائے گا۔ پورا کرے گا تو وہ ایک اللہ پورا کرے گا۔ العابدون، وہ لوگ کہ جو اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کو کی پرستش بھی کریں اور اللہ کی 24 گھنٹے کی غلامی بھی کریں۔ تو یہ جو کردار جو اللہ کو اپنا سب کچھ بھیج دے گا جنت کے بدلے میں، اس کی پہلی سیڑھی تھی التائبون، اس کی دوسری سیڑھی ہے العابدون، وہ لوگ جو تمام غلامیوں سے پہلے اپنے آپ کو نجات دلا کر پھر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں سبمٹ کر دیں۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے نفس، شیطان، باطل معاشرہ اور کئی ابتدائیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ایک جنگ ہے، یہ جنگ لڑ کے اپنے آپ کو لبریٹ کرا کے
اپنی آزادی واپس کلیم کر کے اسے اللہ کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہی اصل کام ہے، یہی کرنے کا کام ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص اپنی جان اور مال کا سودا اللہ کو جنت کے بدلے میں دے ہی نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ خیر۔